مولاتي يا مولاتي يا مولاتي مولاتي يا مولاتي يا مولاتي معصومة الإكرام اسمع خبرها اسمع خبرها اسمع من سابع الأنوار سطع بدرها سطع بدرها بدرها معصومة صورة للرضا ونوره معصومة صورة. ناظرین السلام علیکم. الجل اردو ٹی وی پر آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم اور استقبال ہے. آپ تمامی حضرات کی دعاؤں اور حوصلہ افزائی کے بعد ہمارا آج یہ دوسرا ایپیسوڈ شہزادی قم کے حوالے سے اور امام رضا کی پیدائش کے سلسلے میں منعقد ہے عشرہ کرامت کے عنوان سے. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ عالم دین مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ حال مقیم آسٹریلیا کے ساتھ ہم آج کا اپنا ایپیسوڈ کر رہے ہیں اور کچھ سوالات ہوں گے شہزادی قم کے حوالے سے اور مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ کی عالمانہ گفتگو ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ تمامی حضرات تک یہ علوم آل محمد پہنچ سکے. میرا پہلا سوال ہے مولانا، میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں اپنے اس پروگرام پر اور آپ نے بیش قیمتی وقت دیا، میں ممنون و مشکور ہوں. اب میں گزارش کر رہا ہوں مولانا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں بہت سی عظیم عورتیں ہوئیں. شہزادی فاطمہ زہرا کے بعد جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب سکینہ، اسی طرح جناب شہزادی معصومہ قم کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے اسلام کی ان خواتین کے درمیان، اس کی وضاحت چاہتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ. اے فاطمہ معصومہ قم، ہماری جنت میں شفاعت فرمائیے گا. آپ سبھی کو روز ولادت باسعادت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا مبارک. تاریخ انسانیت میں کچھ عظیم خواتین گزری ہیں اور ان عظیم عورتوں میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت جناب معصومہ قم کی. خاندان رسالت عظمتوں کے تسلسل کا نام ہے. جہاں نبی کے بعد علی ہیں، علی ہیں، حسن اور حسین ہیں، اسی طرح سے جناب فاطمہ کے بعد جناب زینب و ام کلثوم، جناب سکینہ، اور یہ سفر آگے بڑھتا ہے جناب معصومہ قم اور جناب حکیمہ خاتون تک. بلکہ اس گھرانے میں مسلسل فاطمہ گزری ہیں اور جن سے روایتیں بھی ہیں، اور انہیں روایتوں میں حدیث منزلت جو تمام اس گھرانے کی فاطماؤں نے نقل کی ہے، انہی میں حدیث ولایت اس گھرانے کی تمام فاطماؤں نے نقل کی ہے. انہی میں حدیث من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ اس گھرانے کی فاطماؤں نے نقل کی ہے. جناب فاطمہ معصومہ قم، آپ کی عظمتوں کے لیے جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے. یقیناً ایک عظیم خاندان کی عظیم فرد ہیں اور افتخار خاندان ہے. جزاک اللہ مولانا موصوف، آپ نے پہلے سوال کا جواب دیا. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور آپ اپنے اعتبار سے اس کا جواب دیں کہ اللہ کا حرم ہے، محمد کا حرم ہے،
اہل بیت کا حرم کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت چاہوں گا۔ عالم یہ ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ایک حرم ہے، رسول کے لیے ایک حرم ہے، امیر المؤمنین کے لیے ایک حرم ہے، اور ایک حرم اہل بیت کے لیے ہے۔ اللہ کا حرم مکہ ہے، نبی کا حرم مدینہ ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کا حرم نجف ہے، کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کا حرم قم ہے۔ کہیں کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ مشہد، کاظمین، کربلا، ان تمام مقامات مقدسہ کے ہوتے ہوئے بھی قوم کو حرم اہل بیت قرار دیا گیا۔ یقیناً مولانا موصوف آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس بات کی وضاحت کی۔ آگے کے سوالات آپ حضرات کے سامنے ہوں گے اور مولانا موصوف اس کے جواب دیں گے۔ ناظرین، ہم چند لمحوں کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ مولاتي يا مولاتي يا مولاتي مولاتي يا مولاتي يا مولاتي معصومة الإكرام، اسمع خبرها، اسمع خبرها، اسمع من سابع الأنوار سطع بدرها، سطع بدرها، بدرها معصومة صورة للرضا ونوره، معصومة صورة للرضا ونوره، سطع بدرها، سطع بدرها، والدها عالي الشان وامها بيه معصومة من نوريا مصيوغة هي، نور الرسول ونور حامل حمية، والتجمع الأنوار عند الله سرها، والتجمع الأنوار عند الله سرها، سطع بدرها، بدرها معصومة الإكرام، اسمع خبرها، اسمع خبرها، اسمع من سابع الأنوار سطع بدرها، سطع بدرها، بدرها معصومة صورة للرضا ونوره، معصومة صورة للرضا ونوره، سطع بدرها، سطع بدرها۔ السلام علیکم ناظرین، ہم پھر ایک بار حاضر ہیں آپ حضرات کے سامنے، اور ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ، جو آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یقیناً امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بڑے ثواب ہیں، لیکن قبلہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شہزادی معصوم قم کی قبر کی زیارت کا ثواب بھی امام رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے برابر ہے؟ میں اس کی وضاحت چاہوں گا۔ جناب معصوم قم، آپ کو نام آپ کی جدہ کا ملا، آپ کو القاب آپ کی جدہ کی ملی، اور زیارت کے فقروں میں بہت سے ایسے فقرے ہیں جو اہل بیت کے لیے ہیں، معصومین کے لیے ہیں، اور جناب معصوم کے لیے۔ اور یہ فقرہ کی جس کے ساتھ میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، یہ فقرہ جو آپ دعائے توسل میں پڑھتے ہیں، اور آج دعائے توسل کا دن بھی ہے، جب آپ چہاردہ معصومین سے توسل کریں گے اور جب نام جناب سیدہ تک پہنچیں گے تو وہاں پر بھی تو یہی کہیں گے، یا سیدتنا و مولاتنا ان توجہنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحة عند الله اشفعي لنا. ہاں جناب معصومہ قم کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب ہوتی ہیں. ہمارا اپنا تجربہ ہے، ہمارے بہت سے مومنین و مومنات اور برادران کا تجربہ ہے، علماء کے واقعات تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں. اور پھر اس کے بعد جناب معصومہ قم کی زیارت کے لیے مسلسل معصومین نے جو وعدہ کیا ہے وہ جنت کا وعدہ ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے من زارہا وجبت لہ الجنہ، جو معصوم قم کی زیارت کرے اس کے لیے جنت ہے اور جنت واجب ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے من زارہا فلہ الجنہ، جس نے معصوم قم کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے. اور آگے جا کر تو جناب معصوم قم کی زیارت کو اگر اس کی عظمت کو فضیلت کو مختصر کرنا چاہیں تو بھئی یوں سمجھ لیں کہ جو کچھ تاریخ کی کتابوں میں امام رضا کی زیارت کے لیے ثواب ہے. اور یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں من زارہا کمن زارنی، جس نے میری بہن معصوم قم کی زیارت کی وہ ایسا جیسے اس نے میری زیارت کی. اور صحن حرم معصوم قم کے دروازے پر نمایاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے، جہاں آپ فرماتے ہیں من زار قبر امتی بقوم جو میری پھوپھی کی قوم آ کر زیارت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے. سچوں نے ایک وعدہ کیا ہے اور وہ جنت کا وعدہ ہے. میں اپنا ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں مولانا موصوف کی خدمت میں، اہل بیت کے گھرانے میں کسے کریم اہل بیت کہا جاتا ہے اور اس کی قبر کی زیارت کا کیا ثواب ہے؟ تفصیل سے گزارش ہے اس کو بیان کریں. خدا درجات بلند کرے آیت اللہ شہاب الدین مرعشی کے. ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں سرزمین قوم میں طالب علمی کے زمانے میں قیام کی سعادت حاصل ہوئی. حرم معصوم قم میں آغا مرعشی کی امامت میں نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. ان کے والد وہ بھی جلیل القدر عالم تھے، آیت اللہ سید محمود مرعشی. اچھا، آغا مرعشی کے والد کا بھی نام محمود ہے، فرزند کا نام ہے. اسی طرح سے جیسے امام خمینی کے والد بھی آیت اللہ مصطفیٰ ہیں اور فرزند بھی آیت اللہ مصطفیٰ ہیں. تڑپ تھی، ایک تمنا تھی، اور اس تمنا کا تعلق مدینے سے تھا اور مدینے کی ایک مظلوم بیوی سے. اور تڑپ کیا تھی؟ تڑپ یہ تھی کہ جس بیوی کی قبر کا کوئی نشان نہیں ملتا، اس بیوی کی قبر کا نشان توجہ مرکوز ہو جائے، مقام کا پتہ چل جائے تاکہ وہاں جا کر دعائیں ہوں، زیارتیں ہوں. کربلا اور نجف جیسی رونقیں ہوں، مشہد جیسی روشنی ہو. اچھا، دعا کوئی ایک وقت کی نہیں، 40 رات اعمال کرتے ہیں تاکہ جناب سیدہ کی قبر کا انکشاف. یہ ہیں عاشقان اہل بیت، یہ ہیں موالیان اہل بیت. 40ویں رات ہمارے اور آپ کے 5ویں اور 6ٹھے امام خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں وَعَلَيْكَ بِكَرِيمَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ، اے محمود
تمہیں چاہیے کہ ارتباط کرو، توسل کرو کریم اہل بیت سے۔ خوابی کے عالم میں کہتے ہیں مولا میں وہی تو جاننا چاہتا ہوں، قبر کا نشان بتا دے۔ ہمارے دونوں اماموں نے کہا قم میں جناب معصوم قم آپ کی قبر، یہ کریم اہل بیت کی قبر ہے، اور اس دنیا میں یہی نشان جناب فاطمہ الزہرا قرار پائی، یہی پرتو قرار پائی۔ اللہ اکبر، تو یہ مقام ہے جناب معصوم کہ اگر کوئی قبر جناب سیدہ تلاش کرتا ہے تو دو امام کہتے ہیں کہ قبر جناب سیدہ اگر تلاش کر رہے ہو تو توسل کرو جناب معصوم قوم کی بات۔ السلام علیکم، عرف اللہ بیننا و بینکم، آپ پر ہمارا سلام ہے بی بی معصوم، عرف اللہ بیننا و بینکم فی الجنہ، جنت میں آپ ہمیں پہچانے نہیں جائے گا۔ جب سارے رشتے کمزور پڑ جائیں گے، ایک ہی رشتہ تو محمد و آل محمد کا ہے جو وہاں ساتھ دے گا اور نجات کا ذریعہ۔ 3 دعائیں اور اس زیارت کے مختصر سے انتخاب سے۔ وَأَوْرَدَنَا حَوْضَ نَبِيِّكُمْ، اور ہمیں اپنے نبی کے حوض کوثر پہ پہنچا دیجیے گا۔ وَحَشَرَنَا فِي زُمْرَتِكُمْ، اور ہمیں اپنے شیعوں کے زمرے میں محشور کیجیے گا۔ وَأَوْرَدَنَا حَوْضَ نَبِيِّكُمْ، اور اپنے نبی کے حوض کوثر پہ پہنچا دیے گا۔ وَسَقَانَا بِكَاسِ جَدِّكُمْ مِنْ يَدِ عَلِي بْنِ أَبِي طالب، اور اے بی بی اپنے جد علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے جو ساقی کوثر ہمیں سیراب کیجیے گا۔ پروردگارہ، آج کے دن کے صدقے میں ہماری سب سے بڑی دعا ہے فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین پر حاضر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ، آپ نے بڑے اچھی طریقے سے اس سوال کا جواب دیا، اور ہمارے لیے بھی یہ چیز پہلی بار ہم نے سنی، اور شاید ناظرین کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی کہ جس کسی کو بھی اس دور میں فاطمہ زہرا کی قبر کی تلاش ہے وہ شہزادی قم کی قبر کی زیارت کر لے، اسے وہی ثواب بھی ملے گا، اور یہ بہت بڑا کا شرف حاصل ہے کہ اگر کوئی انسان ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے وہ شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کا اور مولانا موصوف سبھی کا شکریہ، میں بہت ممنون و مشکور ہوں، اور آئندہ بھی اسی طرح کے سوالات کے سائے میں ہماری ملاقات ہوگی۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ الجل چینل اردو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ علوم آل محمد آگے بھی نشر کیا جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولاتي يا مولاتي يا مولاتي مولاتي يا مولاتي يا مولاتي معصومة الإكرام، اسمع خبرها اسمع خبرها، اسمع من 7 الأنوار سطع بدرها سطع بدرها بدرها معصومة صورة للرضا ونوره معصومة صورة